بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کے ٹی وی پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں بلال ہاشمی. پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حسن رانا صاحب. ڈاکٹر صاحب کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ایک بار پھر ہمیں ٹائم دیا. آپ کا بھی بہت شکریہ. جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب, آپ مجھے یہ بتائیں کہ قادیانی جو ہیں یہ ہمیں کیا سمجھتے ہیں کہ جو ان کے مرزا غلام قادیانی کا انکار کرتا ہے اس کو غیر مسلم کہتے ہیں, اس کو کافر کہتے ہیں, یا ان کے لٹریچر میں کوئی ایسا ریفرنس موجود ہو جس میں انہوں نے مسلمانوں کو جو کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا انکار کرتے ہیں اس کو غیر مسلم قرار دیا ہو؟ بلال, صرف یہی نہیں ہے کہ وہ ایسے ریفرنس موجود ہیں کہ جس میں مرزا غلام قادیانی کے انکار کی وجہ سے وہ کروڑوں مسلمانوں کو جو ہے وہ غیر مسلم کہتے ہیں, کافر کہتے ہیں, بلکہ دائرہ اسلام سے خارج اور جہنمی بھی کہتے ہیں. اچھا. ہاں, اور یعنی قادیانیوں کا ایک نعرہ ہے لو فار آل ہیٹڈ فار نن. ٹھیک ہے, قادیانیوں کا ایک سلوگن ہے محبت سب سے اور نفرت کسی سے نہیں. قادیانیوں کی اگر تحریریں دیکھیں نا, مرزا غلام قادیانی کی تحریروں کا اگر آپ جائزہ لیں گے تو ایک اس کا بہت بڑا جو حصہ ہے نا وہ گالیوں پر مشتمل ہے, بد دعاؤں پر مشتمل ہے. ٹھیک ہے, اور مسلمانوں کو کے بارے میں برا بھلا کہنے پر مشتمل ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے نہ ماننے والوں کو جو اس نے کہا ہے جہنمی کہا ہے, اور مخالفین کو اس نے یعنی مخالفین سے متعلق جو نازیبا الفاظ استعمال کیے ہیں بہت سارے ایسے ہیں جو شاید میں آپ کے سامنے اس وقت, کیونکہ فیملیز دیکھتی ہیں پروگرام اور ہمارا پوری دنیا تک الحمدللہ یہ پیغام جاتا ہے, تو میں وہ ورڈز بول بھی نہیں سکتا جو کہ نعوذ باللہ وہ شخص جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس نے اپنی کتابوں میں تحریر کی ہے. یعنی ایسے لفظ, کنجریوں کی اولاد, استغفر اللہ, ولد الحرام, یعنی اپنے مخالفین سے متعلق یا مسلمانوں سے متعلق اس قسم کے الفاظ جو ہیں وہ اس نے استعمال کیے ہیں. مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے کہ ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے. حوالہ کتاب حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 167. اب وہ یہ جو آپ نے کویسچن کیا تھا نا ابھی کہ جی وہ ہمیں کیا سمجھتے ہیں, اب میں نے آپ کو ابھی ایک ریفرنس پیش کیا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ کہتا ہے کہ جس کے پاس میری دعوت پہنچی ہے اس نے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے. اب بڑی آپ کو میں مزے کا ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک قادیانی نے مجھے انگلینڈ سے فون کیا. اچھا, اس نے ایک پرسنل میٹر کے لیے مجھے فون کیا کہ جی میں ہوں تو قادیانی, وہ احمدی کہتے ہیں اپنے آپ کو. تو اس نے کہا کہ میں ہوں تو احمدی, لیکن آپ میرا نا مسئلہ یہ حل کریں, آپ کروا سکتے ہیں کہ جماعت احمدیہ جو ہے نا پاکستان میں وہ میرے ساتھ بڑے ظلم اور زیادتیاں کر رہی. خیر اس کے ساتھ میں نے بات چیت کی, جو بھی اس کے ساتھ بات چیت ہوئی, لیکن اس کو میں نے پھر ایک پیغام دیا. میں نے اس کو کہا کہ یار آپ میری ایک بات سنیں, میرا آپ سے ایک چھوٹا سا کویسچن ہے, آپ نے اپنی بات تو کر لی ہے, اب میرا بھی ایک کویسچن ہے, اگر آپ بہتر سمجھیں گے تو آپ اس کا جواب دے دیں مجھے. تو اس نے کہا جی ڈاکٹر صاحب بتائیں جی. تو میں نے اس کو کہا کہ آپ مجھے کیا سمجھتے ہیں. وہ ہنسنا شروع ہو گیا, کہتا جی میں سمجھا نہیں. تو میں نے اس کو کہا کہ مطلب یہ ہے کہ آپ مجھے کافر سمجھتے ہیں, جہنمی سمجھتے ہیں, غیر مسلم سمجھتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں اب یہ تو بتائیں نا. تو اس نے مجھے کہا, ہنسنا شروع ہو گیا. اس نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب میں آپ کو مسلمان سمجھتا ہوں. میں نے کہا دیکھیں یار یہ ایسا ہے کہ دھوکے اور فراڈ سے نا کام چلنا کوئی نہیں ہے, کیونکہ آپ کے ساتھ جو گفتگو کر رہا ہے نا وہ کوئی عام بندہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, الحمدللہ ہم تو اس پہ ریسرچ کرتے ہیں. بالکل, ہم نے تو مرزا غلام قادیانی کی کتابیں جو ہیں خود پڑھ لی ہیں. ٹھیک ہے نا, مطلب ہم نے جب آج سے 20 سال پہلے جب ان کے ریفرنسز کو پڑھا اور دیکھا تو ہم حیران رہ گئے کہ یار یہ لٹریچر پاکستان میں بک رہا تھا اس دور میں. آپ یہ دیکھیں. تو میں نے کہا کہ یار دیکھیں آپ مرزا غلام قادیانی کو نبی مانتے ہیں, نعوذ باللہ ذلی بروزی نبی مانتے ہیں, آپ امام مہدی مانتے ہیں, مسیح موعود کہتے ہیں. تو میں نے اس کو کہا کہ یہ ریفرنس ایک میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ جو مجھے جس تک میری دعوت پہنچی اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے. اب دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں, یا آپ سچے ہیں یا مرزا غلام قادیانی سچا ہے, یا آپ دونوں ہی جھوٹے ہیں, جو کہ حقیقت میں دونوں ہی جھوٹے ہیں. لیکن یہ تو میں اس سے چونکہ بات چیت کر رہا تھا تو وہ فراڈ میں نے کو دیکھیں. میں پھر یہ بات کہوں گا کہ ہمارے دوست جو ہیں نعمان صاحب ہمارے ٹیم ممبر بھی ہیں کے ٹی وی کے, وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ حسن بھائی آپ کی بہت ساری چیزیں جو ہے نا ریپیٹ ہوتی ہیں. تو وہ ریپیٹ اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ یہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے ریپیٹ میں کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا, کہ یہ ایک دھوکہ اور فراڈ ہے. ٹھیک ہے نا, تاکہ سمجھیں اس کو, آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ یہ ایسا کفر ہے جو کہ فراڈ پر مبنی ہے, جس کا کام ہی دھوکہ دینا ہے. دیگر غیر مسلم ٹھیک ہے وہ دھوکہ نہیں دیتے, وہ مسلمان بن کے سامنے نہیں آتے, لیکن قادیانی جو ہیں وہ فراڈ کرتے ہیں. اب ایک اور ریفرنس آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے سو جو شخص مجھے نہیں مانتا وہ مجھے مفتری قرار دے کر مجھے کافر ٹھہراتا ہے, اس لیے میری تکفیر کی وجہ سے آپ کافر بنتا ہے. کتاب حقیقت الوحی
مندرجہ روحانی خزائن جلد 22 پیج 167. یہ بڑا انٹرسٹنگ ریفرنس جو ابھی میں آپ کو پیش کیا. اب اس کے مطابق مرزا غلام قادیانی جو کہہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایسا شخص جو مجھ پہ ایمان نہیں لاتا، یعنی اس کو نبی نہیں مانتا، تو وہ مجھے مفتری قرار دیتا ہے. اس کا مطلب ہے، یعنی مفتری کا مطلب ہے جھوٹا، یعنی مطلب آپ کر سکتے ہیں اس کا کہ جھوٹا قرار دیتا ہے. اور وہ کہتا ہے چونکہ یہ مجھے جھوٹا قرار دیتا ہے تو اس وجہ سے یہ کافر ہے. اب ٹھیک ہے، تو اب 2 ریفرنس ہو گئے. اب ایک اور ریفرنس میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے، میری ان کتابوں کو ہر ایک مسلمان محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور ان کے معادن سے فائدہ اٹھاتا ہے اور مجھے قبول کرتا ہے اور میری دعوت کی تصدیق کرتا ہے سوائے کنجریوں کی اولاد کے. معاذ اللہ. کتاب آئینہ کمالات اسلام مندرجہ روحانی خزائن جلد 5 پیج 547 548. اب یہ جو لو فار آل ہیٹڈ فار نن کا مظاہرہ کیا ہے مرزا غلام قادیانی نے، یعنی اس نے اپنے نام ماننے والوں کو، ٹھیک ہے، اور بلکہ اس نے تو یہ کہا جو میری تصدیق نہیں کرتا وہ سب کنجریوں کی اولاد ہے، نعوذ باللہ. بالکل ٹھیک ہے، یعنی یہ لو فار آل ہیٹڈ فار نن ہے. پوری دنیا میں قادیانی جو ہیں وہ آپ یہ دیکھیں کہ اپنا ایک پیسفل چہرہ جو کہ اصل میں بھیانک چہرہ ہے، یعنی انڈر کور، اگر آپ اس کا ماسک اتاریں گے ان کے منہ کے اوپر سے تو اندر سے ان کا اصل بھیانک چہرہ جو نمودار ہوگا، تو وہ اصل چہرہ ان کا یہ ہے. ان کی کتابیں اور لٹریچر ہے، یہ مرزا غلام قادیانی کی تحریریں ہیں جس میں انہوں نے اس قسم کے گھٹیا ترین الفاظ استعمال کیے ہیں. کوئی شریف آدمی، آپ مجھے ایک بات بتائیں، کوئی شریف آدمی کتاب لکھے اس میں اس طرح کی لینگویج استعمال کرتا ہے؟ بالکل بھی نہیں. شریف آدمی کی بات کر رہا ہوں میں. مہذب لہجہ ہوتا ہے ایک بندے، ٹھیک ہے، یعنی کوئی ایک مہذب آدمی، کوئی ایک شریف آدمی بھی اس قسم کے الفاظ استعمال نہیں کرتا. بالکل. اور وہ نعوذ باللہ ایک شخص کا دعویٰ ہو کہ میں مہدی ہوں، نبی ہوں، نعوذ باللہ محمد ثانی ہوں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اور وہ اس قسم کی لینگویج استعمال کر رہا ہے. اور قادیانی پھر مجھے حیرت ہوتی ہے اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو جی نعرہ ہے محبت سب سے اور نفرت کسی سے نہیں، یعنی ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے. اور بلکہ ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں، میری فیس بک کی پروفائل ہے تو اس پہ اگر آپ جائیں گے نا، اگر آپ دیکھیں گے لو فار آل ہیٹڈ فار نن کا مظاہرہ آپ اس پہ دیکھ لیں جا کے، اس پہ کس قسم کی گندی اور غلیظ گالیاں انہوں نے مجھے نکالنی ہیں، میری فیملی کو نکالتے ہیں وہ لوگ. اگر ان میں ہمت ہے، اصل بات یہ، اگر ان میں ہمت ہے اس کو جھٹلا کے دکھائیں. بالکل. اگر ان میں ہمت ہے تو وہ ثابت کریں کہ یہ جو ریفرنس ابھی پیش کیا ہے میں نے، یہ غلط ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ فیبریکیٹڈ ہے. ٹھیک ہے نا، اگر ہمت ہے تو وہ یہ ثابت کریں. بالکل. لیکن وہ اس کے جواب میں کیا کریں گے؟ جب یہ ویڈیو آئے گا، یہ پروگرام پوڈ کاسٹ آئے گی تو وہ کیا کریں گے؟ گالیاں لکھنا شروع کر دیں گے نیچے. ڈینائی تو کر نہیں سکتے اس چیز کو. ہاں نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی بذات خود ایک انتہائی جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک ایسا شخص تھا کہ جس کی پوری زندگی جو ہے منفی پہلوؤں سے بھری پڑی ہے نا، شراب پینا، غیر محرم عورتوں سے ٹانگیں دبوانا، یعنی یہ تو بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو میں بتا رہا ہوں. تو اب بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے جو کویشچن کیا ہے، اصل میں اس کا آنسر اتنا لمبا اور اس کے بارے میں بھی اتنے ریفرنسز موجود ہیں، اس کے علاوہ بھی اور ریفرنسز موجود ہیں، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو 1-2 ریفرنسز جو اور جو ہے نا وہ پیش کر دوں. ضرور. مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے، خدا تعالیٰ نے میرے پر ظاہر کیا ہے کہ ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے اور خدا کے نزدیک قابل مواخذہ ہے. اخبار الفضل 15 جنوری 1935. اب یہ مرزا غلام قادیانی تھا. اب اس کے علاوہ مرزا غلام قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر الدین، اور جو کہ قادیانی جماعت کا دوسرا سربراہ بھی تھا، ٹھیک ہے، وہ ہم مسلمانوں کے بارے میں کیا کہتا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو میں بتاتا ہوں. بالکل. ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم غیر احمدیوں کو مسلمان نہ سمجھیں اور ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، کیونکہ ہمارے نزدیک وہ خدا تعالیٰ کے ایک نبی کے منکر ہیں. یہ دین کا معاملہ ہے، اس میں کسی کا اپنا اختیار نہیں کہ کچھ کر سکے. کتاب انوار خلافت پیج 93. اب یہ مرزا غلام قادیانی کے بیٹے کا اور قادیانی جو سربراہ تھا دوسرا ان کا، یہ اس کا ریفرنس موجود ہے. اس کے علاوہ اور بھی کئی ریفرنسز جو ہیں وہ موجود ہے. اب یہ شخص ہے، یعنی جس کی ابھی ریفرنس میں نے پیش کیا، مرزا بشیر الدین محمود، یہ شخص ہے. آپ کو میرے ابھی فوراً ایک پوائنٹ ذہن میں آیا کہ یہ وہ شخص ہے، یعنی کہ جو کہہ رہا ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ مرزا غلام قادیانی کو جنہوں نے نبی نہیں مانا جی وہ مسلمان نہیں ہیں. اب یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں خود قادیانیوں نے یہ انکشافات کیے کہ یہ وہ شخص ہے جو کہ جس کو جنسی درندے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے قادیانی کی تاریخ میں.
اپنی ان کے لٹریچر ہاں جی، سابق قادیانی جنہوں نے قادیانی جماعت چھوڑی ہے، جنہوں نے قریب سے ان لوگوں کو دیکھا، یہ وہ شخص ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو یہ خلیفہ ثانی کہتے ہیں، اور جو سابق قادیانی ہے وہ اس کو خلیفہ زانی کہتے ہیں. مطلب یہ وہ ورڈ دیکھیں، یہ کوئی ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم اس قسم کے ورڈز استعمال کریں، ٹھیک ہے، لیکن یہ حقیقت ہے. مطلب آپ حقیقت کو کیسے جھٹلائیں گے؟ ٹھیک ہے نا، مطلب کہ یہ چیزیں موجود ہیں، یہ ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں، یہ کتابوں کے اندر موجود ہیں، اس پہ کئی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اور یہ جو شخص ہے اس کی شخصیت کے اوپر ہی کئی قسم کے واقعات آپ کو مل جائیں گے جو کہ دل دہلا دینے والے ہیں. اب یہ لوگ، یعنی یہ وہ لوگ، ٹھیک ہے، یعنی جن کا جو کہ ایک شریف انسان کہلانے کے قابل نہیں ہے، یہ وہ ہیں کہ جو کہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے مرزا غلام قادیانی کو نہیں مانا، اس لیے تم جہنمی بھی ہو، کافر بھی ہو، نعوذ باللہ، کنجریوں کی اولاد بھی ہم ہی کہتے ہیں معاذ اللہ. تو یہ انتہائی دل دکھا دینے والا لٹریچر ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کئی پروگرامز میں نے یہ کہا ہے کہ قادیانیوں کے اسی قسم کے کفریہ اور گستاخانہ جو لٹریچر ہے، اسی کی وجہ سے ان پہ یہ پاکستان میں بین لگا ہے کہ یہ وہ لٹریچر ہے جو مذہبی لٹریچر کے طور پر پیش کیا جا رہا تھا پاکستان میں. یہ مذہبی لٹریچر ہے، یہ تو کہیں سے بھی نہیں ہے. یہ تو مطلب کہ یہ اللہ معاف کرے، یہ تو اس قسم کا لٹریچر ہے جو کہ یورپ کے اندر انہوں نے اس کا ترجمہ نہیں کیا ابھی. یہ ان تحریروں کا ترجمہ کریں نا، یہ اس قسم کی تحریروں کا ترجمہ کریں اور یورپ میں، اور پھر اس کو بیچ کر دکھائیں وہاں پہ، پھر ان کو پتہ چلے گا نا. انہوں نے خاص ایک اسپیسیفک ان کا جو کانٹینٹ ہے اس کا انگلش میں ترجمہ کیا ہوا ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے، اور وہاں پہ پھر یہ اپنا سو کالڈ وہ جو نعرہ ہے اس کی آڑ کے اندر جو ہے وہ اپنی گناہونی سرگرمیاں جو ہیں وہ کریں. تو اس لیے قادیانیوں کے لٹریچر میں صاف طور پر لکھا ہوا ہے کہ جو وہ افراد جو مرزا غلام قادیانی پہ ایمان نہیں لاتے، اس کو نبی نہیں مانتے یا اس کی مخالفت کرتے ہیں، وہ جہنمی بھی ہیں، نعوذ باللہ کافر بھی ہیں، اور گالیاں بھی لکھی ہوئی ہیں. ناظرین، یہ تھی آج کی پوڈ کاسٹ. اگلی پوڈ کاسٹ تک کے لیے بلال ہاشمی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.